یہ بتائیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے فائلز کی ہائی کورٹ میں باقاعدہ کوئی خاص اسکروٹنی کی جاتی ہے، اس بات میں کتنی صداقت ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے؟ اگر لیکن جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا اور یہ کیسز کا سلسلہ بنا تو خان صاحب کی جب بھی ہم نے جو کیس فائل کیا اس کے اوپر بہت سخت قسم کی اسکروٹنی ہوتی ہے. باقی ساری دنیا کے لیے ایک الگ پروسیس ہے، لیکن خان صاحب پاکستان کے واحد شہری ہیں جن کے جو کیس فائل ہم کرتے ہیں اس کے اوپر ایسے آبجیکشنز لگائے جاتے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنی وکالتی تاریخ میں یا اپنی پریکٹس میں نہیں دیکھے. آج کی آپ کو مثال دوں کہ نیب کے جو وہاں جج صاحب ہیں بشیر صاحب، وہاں پہ جیل کے اندر ٹرائل کر رہے ہیں، 2 ٹرائل القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کا. اس کو ہم نے جیل ٹرائل کو چیلنج کیا یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو. ہم نے وہ ڈویژنل بینچ یعنی 2 ججز نے اس کو سننا تھا اور ہم نے اس کے مطابق ان کو کاپیز فراہم کی اور ساری ہماری جو ہمارا فائل ورک تھا وہ سارا 2 ججز کے لیے تیار تھا، کیونکہ نیب کے کیسز جو ہیں وہ 2 ججز سنتے ہیں. لیکن یہ کیس کل ہماری ریکویسٹ کے باوجود جان بوجھ کر سنگل بینچ میں لگایا گیا تاکہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو. آج وہی ہوا. سنگل جج نے جب کیس کو کال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈی بی میٹر ہے، یہ ڈویژنل بینچ میں جائے گا. تو مقصد یہ تھا کہ ان دا مین ٹائم وہاں پہ جلدی میں ایک ٹرائل جاری ہے جہاں پہ نہ کسی قانون قاعدے اور پروسیجر یا کسی ہماری وکالتی جو نظیریں ہیں ان کا کوئی خیال رکھا جاتا ہے. ایک جلدی ہے، ایک عجلت ہے، سزا دینے کی جلدی ہے. بس یہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے خان صاحب کو کسی نہ کسی طرح سے یہ سزا دیں اور نیب کے کیس میں سزا دیں تاکہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن پہلے توشہ خانہ الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ میں ہوئی ہے اور سپریم کورٹ میں تقریباً 3 سے 4 ہفتے ہو چکے ہیں ہمارا کیس پینڈنگ ہے اور بارہا ریکویسٹ کی سردار طارق مسعود کو ریکویسٹ کی ان کی اوپن کورٹ کے اندر. انہوں نے اس ریکویسٹ کو مانا اور کہا کہ ہم فکس کرتے ہیں، لیکن اس دن جج بینچ موجود نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا نیکسٹ ویک میں لگے گا. تو نیکسٹ ویک بھی گزرا، اس سے نیکسٹ ویک بھی گزرا، آج تک کیس نہیں جو ہے وہ فکس کیا گیا. کل ہم نے ریکویسٹ کی پھر سے چیف جسٹس صاحب کو، لیکن انہوں نے ایسے ریمارکس دیے جس کو کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ایک چیف جسٹس کو ایسے ریمارکس دینا اور ایک شخص کے لیے ایسے ریمارکس آنا اور ایک شخص کے لیے الگ پروسیجر ہونا اور باقی سب کے لیے الگ پروسیجر ہونا، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کا یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، یہ قوم بھی دیکھ رہی ہے اور تاریخ لکھی جا رہی ہے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں. سر بلے کا نشان بھی چھین لیا، پارٹی بھی ختم ہو گئی ہے، پھر بھی اتنی سختی کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے پارٹی ختم نہیں ہوئی. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پارٹی بالکل ختم نہیں ہوئی. جو بلے کا نشان واپس لیا گیا ہے یہ ہم واپس لیں گے. اور دوسرے نمبر پر پارٹی ختم کرنے کا جو طریقہ کار ہے بہت واضح ہے. آرٹیکل 17 کے تحت پولیٹیکل پارٹیاں بنتی ہیں اور آرٹیکل 17 ہی کے تحت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 17 اس کے تحت ہی اس کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ صرف سمبل لیا گیا ہے اور ہم جو بیلٹ پیپر ہے اس کے اوپر اپنے تحریک انصاف کے لوگوں کے سامنے یہ لکھوانا پسند کریں گے اور اگر انہوں نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو ہم اس کو بھی کورٹ آف لاء میں لے کے جائیں گے اور پیچھا کریں گے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کا ایک باقاعدہ طریقہ کار موجود ہے. ان کو ایک فلمزی گراؤنڈز کے اوپر، ایسی گراؤنڈز کے اوپر نہ تو ان کو ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ختم پاکستان تحریک انصاف ہوئی ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے کہا کہ سختیاں کیوں ہیں. سختیوں کی بنیادی وجہ خان صاحب کو توڑنا ہے. خان صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ خان صاحب ان کی ٹرمز کے اوپر آئیں، لیکن خان صاحب اپنے بنیادی اور بیسک جو موقف ہے کہ جب تک حقیقی آزادی نہیں ملتی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو وہ تو اپنے اسٹانس پہ کھڑے ہیں. اس لیے یہ سختیاں بھی رہیں گی کیونکہ اس نیریٹو کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ جو لاڈلا ہے ان کا جو لایا گیا ہے لندن سے امپورٹ کیا گیا ہے ایک پلان کے تحت، جس کے لیے نہ یہ عدالتیں ہیں نہ جس کے لیے پاکستانی قانون کوئی چیز ہے، سب اس کے سامنے جو ہیں وہ لیٹ چکے ہیں. تو یہاں یہ اس لاڈلے کی سپورٹ میں اس کے نیریٹو کو مزید اٹھانے کے لیے وہ ایسا نیریٹو گرا ہوا نیریٹو ہے کہ ایک طرف سے پی ٹی آئی کو تو انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوئی کوشش نہیں چھوڑی اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے اس نظام کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو انہوں نے اسے پرووائڈ نہ کی ہو، لیکن پھر بھی اس کے اندر جان ہی نہیں ہے، اس کے اندر سکت ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے اور وہ
اس اپنی کیمپین کو لیڈ کر سکے. آپ کے سامنے ایک جلسہ کرتے ہیں وہاں لوگوں کا جو رسپانس آتا ہے اس سے مزید ڈر جاتے ہیں. تو یہ تو ڈرتے رہیں گے. اور خان صاحب کا ہمیں تو جلسوں کی ضرورت نہیں ہے. ہماری کیمپین تو خود سے ہی ہو رہی ہے. ہمارے لیے تو یہ جتنی مشکلات کھڑی کرتے ہیں ہر طرف شور رہتا ہے. ہمیں تو خود پی ٹی وی کے اوپر بھی سپورٹ کرتے ہیں یہ. تو ہمیں اس طرح سے تو ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یہ میدان کھلا چھوڑیں تو پھر ان کی کیا حالت ہوگی آپ امیجن کریں.